اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے اسمیہ سلطان سوغت میں موجود تھی اور کہہ رہی تھی، چاوندر بائندر، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ جو میرے ساتھ غداری کرتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے جلالی؟ جلالی کہتا ہے وہ اپنی سب سے پیاری چیز کھو دیتا ہے۔ اسمیہ سلطان کہتی ہے میں اس بائندر کو پکڑوں گی، پہلے میں وہ لوں گی جو اس کے پاس ہے، پھر اس کا مال اور پھر اس کی جان بھی۔ جب اس کے پاس نعمان جیسی ڈھال ہے تو یقیناً اسے پکڑنا آسان نہیں ہوگا، لیکن میں اس کے ساتھ کچھ ایسا کروں گی۔ یہ سن کر جلالی کہتا ہے ہم کیا کریں گے والدہ سلطان؟ اسی دوران اذان کی آواز آنے لگتی ہے۔ اسمیہ سلطان کہتی ہے سب سے پہلے ہم اپنا روزہ افطار کریں گے۔ یہاں اسمیان اور اس کے گھر والے بھی دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے، جس کے بعد شیخ ادب علی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ ہمیں رمضان مبارک نصیب ہوا۔ ہم جانتے ہیں کہ دسترخوان پر روزے والے منہ سے افطار کے وقت مانگی گئی دعائیں تیرے نظر میں بہت مقبول ہیں۔ اے رحمان، اے رحیم اللہ، تمام مسلمانوں کو اسلام کے پرچم کے تلے متحد فرما، ہمیں مظلوموں کے لیے سہارا بنا اور ظالموں کو ڈرا کر بھگانے والا چہرہ بنا۔ ہم کمزور ہیں، ہماری مدد فرما، ہمارے جسموں کو اور روحوں کو تمام خامیوں سے شفا عطا فرما۔ اے رحمان، اے رحیم، رمضان مبارک میں تمام شیطان بندھے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے نفس ابھی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ نفس کی اطاعت کر کے گناہوں میں ڈوبنے سے ہمیں بچا، ہمیں رمضان کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ سن کر سب لوگ کہتے ہیں آمین، جس کے بعد سب لوگ مل کر روزہ افطار کرنے لگتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب لوگ کھانا کھا لیتے ہیں، جس کے بعد عثمان کہتا ہے ہم نے آج کا روزہ مکمل کر لیا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ میرے بیٹے نے اپنا فریضہ بھی مکمل کر لیا اور افطار کے وقت وہ یہاں پر آ پہنچا۔ اب جب کہ ہم نے کھانا کھا لیا ہے تو بتاؤ بیٹے، نعمان کے ہاں کیا چل رہا ہے؟ یہ سن کر ارحان کہتا ہے جناب، میں نے جو وہاں پر دیکھا اور سنا اس نے مجھے پریشان کر دیا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں، یعنی کہ بائندر۔ عثمان کہتا ہے اس کی چال کیا ہوگی؟ ارحان کہتا ہے وہ مہر حاصل کرنے کے لیے تالائی کے پاس جائے گا، اقچا عاش کے نزدیک نوکر جمع ہوں گے۔ اگر نعمان کو وہ مہر مل گئی، یہ سنتے ہی عثمان کہتا ہے تو وہ مہر ہمارے لیے موت کا فرمان ثابت ہوگی۔ تم فکر نہ کرو، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ارحان کہتا ہے بائندر کو صرف سونے کی پرواہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کیسا انسان ہے، لیکن وزیر ساویلی وہ بھی نعمان کی خدمت کرتا ہے۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے اچھا تو وہ بھی نعمان کے لیے کام کر رہا ہے؟ ان جیسے لوگ جو مدد کے بدلے اپنی تھیلیاں بھرتے ہیں، ان کا انجام واضح ہے۔ بوران کہتا ہے تو اب ہم کیا کریں گے جناب؟ عثمان کہتا ہے ان کی تھیلیوں کو ان کا کفن بنانے تک ہم نہیں رکیں گے۔ اب آتے ہیں اصل معاملے کی طرف۔ یہاں نعمان کہہ رہا تھا ارحان نے سب کچھ سن لیا، وہ عثمان کو بتائے گا کہ تم اقچا عاش سے گزرو گے۔ بائندر کہتا ہے ہاں، اب میں وہاں سے نہیں گزروں گا۔ نعمان کہتا ہے تم ہوشیار آدمی ہو تاجر، اب تم کرد اغزا سے گزرو گے اور میں جا کر اقچا عاش میں عثمان کی جان لوں گا۔ ساویلی کہتا ہے کماندار نعمان، ارحان میرے بارے میں جانتا ہے، اگر اس نے عثمان کو بتا دیا تو کیا ہوگا؟ یہ سن کر نعمان کہتا ہے سلجوق سلطنت کا وزیر ایک سردار سے ڈرتا ہے؟ جب تم کونیا پہنچو گے تب تک تو عثمان مر چکا ہوگا۔ ساویلی کہتا ہے کونیا پہنچ کر میرا فریضہ کیا ہوگا؟ نعمان کہتا ہے تم سلطان علاؤدین کا سر قلم کرو گے اور اسے کونیا کی بلند ترین مقام پر لٹکاؤ گے، اور کوئی بھی ایسا ہونے سے روک نہیں سکے گا۔ جب مہر آئے گی تو ریاست قائم ہو جائے گی۔ یہاں عثمان کہتا ہے بیٹے بتاؤ تم وہاں سے کیسے نکلے؟ ارحان کہتا ہے وہ مال لا رہے تھے جناب، میں اسی سامان میں چھپ گیا اور یہاں پر آ گیا۔ عثمان کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ تمہاری حفاظت میں کوئی بھی سپاہی مامور نہیں تھا؟ ارحان کہتا ہے نہیں، کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ تم فرار نہیں ہوئے، انہوں نے خود تمہیں جانے دیا، تو پھر تم نے جو کچھ سنا وہ مشکوک ہے۔ ملن خاتون کہتی ہیں جو ارحان نے سنا کیا وہ جال ہو سکتا ہے؟ عثمان کہتا ہے نہیں، غداری تو واضح ہے، اقچا عاش کا مقام اصل جال ہو سکتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمیں وہاں پر پھنسانا چاہتے ہیں، لیکن ہم ان پر وہاں سے حملہ کریں گے جہاں سے انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا، ہم ان کے لیے جال بچائیں گے۔ ارحان کہتا ہے یعنی میں اپنے وظیفے میں کامیاب نہیں ہوا سردار؟ عثمان کہتا ہے نہیں، تم نے اپنا وظیفہ بہترین طریقے سے سر انجام دیا ہے بیٹے۔ اگر نعمان تمہیں وہاں پر نہیں بلاتا تو ہمارے اقتدام مختلف ہوتے۔ اگر تم قرارگاہ سے باہر نہ آتے تو 5000 گھوڑ سوار تمہارا انتظار کر رہے ہوتے۔ تم بہادری سے وہاں پر گئے بیٹے، لیکن اب انہیں شکست دینے کا وقت آ چکا ہے۔ بالا خاتون کہتی ہیں ہم یہ کیسے کریں گے جناب؟ عثمان کہتا ہے کھلے میدان میں ہم بہت سارے سپاہیوں کو کھو دیں گے، اس لیے ہم کچھ اور کام کریں گے۔ ملن خاتون کہتی ہیں کیا یہ کوئی راز ہے جناب؟ عثمان کہتا ہے وقت آنے پر یہ راز آشکار ہو جائے گا۔ پھر وہ ارحان سے کہتا ہے چلو بتاؤ بیٹے اب تمہارا ہاتھ کیسا ہے؟ یہ سن کر ارحان اپنا خنجر نکال لیتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے بابا، فائدہ ہوا ہے الحمدللہ۔ جس کے بعد عثمان کہتا ہے اب اصل معاملے کی طرف آتے ہیں، اب آق تیمور اور ارجک کی شادی کا وقت آ چکا ہے، چلیں چل کر تیاریاں شروع کرتے ہیں۔ یہاں اسمیان والوں نے بھی افطار کر لیا تھا، جس کے بعد وہ کہہ رہی تھی بائندر کی تمام خفیہ دکانوں اور گوداموں میں جاؤ جلالی، میں اس کھیل کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتی ہوں۔ اسی دوران ایک سپاہی اجازت لے کر اندر آ جاتا ہے اور کہتا ہے والدہ سلطان، یہ عثمان صاحب کی طرف سے مکتوب آیا ہے۔ جس کے بعد اسمیہ سلطان وہ مکتوب لے لیتی ہے اور اسے پڑھنے لگتی ہے۔ خط پڑھنے کے بعد اسمیہ سلطان کہتی ہے سحری کے وقت مجھے عثمان صاحب نے یعنی شہر بلایا ہے،
ضرور اہم معاملہ ہوگا، تم پھر سے کیا کرنے والے ہو عثمان؟ یہاں سب لوگ آق تیمور اور الجک کے نکاح کے لیے جمع ہو چکے تھے۔ شیخ ادب علی الجک سے پوچھتے ہیں کیا تمہیں قبول ہے؟ الجک کہتی ہے مجھے قبول ہے۔ اسی طرح وہ 3 مرتبہ پوچھتے ہیں اور الجک تینوں بار کہتی ہے قبول ہے۔ پھر وہ آق تیمور سے کہتے ہیں قندوز صاحب کے بیٹے آق تیمور، کیا تمہیں اکتم صاحب کی بیٹی الجک مخصوص مہر کے عوض قبول ہے؟ آق تیمور کہتا ہے قبول ہے۔ اسی طرح وہ 3 بار پوچھتے ہیں اور تینوں بار وہ کہتا ہے قبول ہے۔ پھر شیخ ادب علی گواہوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ لوگ گواہی دیتے ہیں؟ گواہ کہتے ہیں جی ہاں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ شیخ ادب علی کہتے ہیں اللہ آپ لوگوں کی شادی کو مبارک کرے۔ سب لوگ کہتے ہیں آمین۔ جس کے بعد شیخ ادب علی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ، ہم اپنی اولاد کے نکاح کے شاہد ہیں، تو بھی شاہد ہے، ان کی شادی مبارک ہو، ان کی شادی پر انہیں محبت، صبر اور خوشی عطا فرما، کبھی بھی ان کا سامنا نفرت یا علیحدگی سے نہ ہو۔ آخر میں وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا مکمل کر لیتے ہیں، جس کے بعد سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آق تیمور اور الجک شیخ ادب علی کے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں۔ پھر آق تیمور آ کر عثمان کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر عثمان اسے ایک تلوار تحفے میں دیتا ہے اور کہتا ہے یہ تمہارے بابا شہید قندوز صاحب کی تلوار ہے۔ یہ سن کر آق تیمور وہ تلوار لے لیتا ہے، جبکہ عائشہ خاتون الجک کو ایک ہار تحفے میں دیتی ہیں۔ پھر عثمان کہتا ہے سپاہیوں چلو اپنی تلواریں کھینچو۔ یہ سن کر تمام سپاہی اپنی تلواریں اور ڈھالیں اٹھا لیتے ہیں اور اپنا روایتی رقص کرنے لگتے ہیں، جس کے بعد وہ دلہن اور دولہے کو ان کے کمرے کی طرف لے جانے لگتے ہیں۔ بوران کہتا ہے آق تیمور صاحب نے کیا کیا؟ تمام سپاہی کہتے ہیں شادی کا دسترخوان سجایا۔ پھر بوران کہتا ہے الجک خاتون نے کیا کیا؟ سب سپاہی کہتے ہیں اونٹ، گھوڑے اور بھیڑیں ذبح کی۔ بوران کہتا ہے اس نے دل توڑا یا بری بات کہی؟ تمام سپاہی کہتے ہیں اس نے نہ تو دل توڑا اور نہ ہی بری بات کہی، اس کی شادی الجک خاتون سے ہوئی۔ بوران کہتا ہے پھر دعا ہے کہ ان کی زندگی خوشی سے گزرے۔ یہ سن کر تمام سپاہی کہتے ہیں آمین، آپ خوشی سے ایک ساتھ رہیں اور بوڑھے ہو جائیں۔ جس کے بعد دولہا اور دلہن اپنے کمرے کی طرف جانے لگتے ہیں تو سپاہی آق تیمور کو روک لیتے ہیں۔ سپاہی کہتے ہیں تم یہیں پر رکو، جس کے بعد تمام سپاہی اسے مار مار کر اندر بھیج دیتے ہیں۔ بائسنگور کہتا ہے اب تمہاری باری ہے جرکوتائے۔ یہ سنتے ہی تمام سپاہی جرکوتائے کو مارنے لگ جاتے ہیں۔ گربوز کہتا ہے یہ شادی تو اب صرف خواب میں ہی دیکھے گا۔ آئکت کہتا ہے ہم نے اس کے بارے میں سن لیا ہے، اس بار اس نے سخت سے ٹکر لی ہے۔ جس کے بعد سپاہی دور بھاگ جاتا ہے اور کہتا ہے سپاہیوں ہوش میں آؤ، جاؤ آرام کرو، کل جنگ کا دن ہے، صورتحال بہت نازک ہیں۔ یہ سن کر تمام سپاہی ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ اسی دوران فرشتہ خاتون اور الگن خاتون وہاں پر آنے لگتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہی جرکوتائے سپاہیوں کے پیچھے جا کر چھپ جاتا ہے۔ فرشتہ خاتون کہتی ہیں یہ پاگل یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ یہ سن کر سپاہی کہتے ہیں آپ کس پاگل کی بات کر رہے ہیں؟ جرکوتائے کہتا ہے میں پاگل ہوں۔ گربوز کہتا ہے ہاں، وہ اس پاگل جرکوتائے کی بات کر رہی ہے۔ یہ پاگل یہاں پر عثمان صاحب کے رحم و کرم سے گھومتا رہتا ہے، ہم اسے کھانا کھلا دیتے ہیں اور یہ یہاں سے چلا جاتا ہے۔ جس کے بعد فرشتہ خاتون جرکوتائے کے پاس آ جاتی ہے تو جرکوتائے ڈھال آگے کر دیتا ہے۔ فرشتہ خاتون کہتی ہیں تم تو بزدل بھی ہو، گھبراؤ نہیں، میں تمہارا زخم دیکھ رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کا زخم دیکھنے لگتی ہیں اور کہتی ہیں میں نے تمہیں خوب مارا۔ پھر وہ کہتی ہیں اولگن اس پاگل کو کوئی مرہم لگا دو۔ پھر وہ کہتی ہیں اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم پاگل ہو تو میں تمہیں نہیں مارتی۔ یہ سن کر جرکوتائے کہتا ہے میں پاگل ہوں۔ گربوز کہتا ہے آپ نے اچھا کیا کہ اسے مارا، مجھے اپنے ہاتھ کا بوسہ لینے دو۔ یہ سن کر فرشتہ خاتون کہتی ہیں تم کون ہو؟ یہ سن کر گربوز کہتا ہے میں کون ہوں؟ فرشتہ خاتون کہتی ہیں کیا تم شادی شدہ ہو؟ یہ سنتے الگن خاتون کہتی ہیں والدہ چلو یہاں سے چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ فرشتہ خاتون کو وہاں سے لے جاتی ہیں۔ پھر بوران جرکوتائے کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے بھائی تمہاری تمام زندگی مختلف جنگوں سے گزری، لیکن انہوں نے تمہارے سر پر مار دیا۔ جرکوتائے کہتا ہے اب تو یہ حویلی ہی میرے لیے میدان جنگ بن گیا ہے، اللہ میری مدد کرے۔ یہ سن کر گربوز کہتا ہے اللہ پاگلوں کا خاص خیال رکھتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے، جس کے بعد جرکوتائے اس کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے۔